سے 13 نمبر آیت تک آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ پیارے اسی ایمان لے اللہ پہ اور اس دے یعنی قیامت دے دن تے، اور اللہ کے فرمایا کہ حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن پیارے ہیں، اسی رب تے بھی ایمان لے تے قیامت والے دن تے بھی ایمان لے، لیکن رب پیارا ہے وہ مومن کوئی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیات میں مومنین کا ذکر ہوا، جو نیک لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا تذکرہ ہوا، پھر کافروں کا ہوا جن پر رب کا غضب ہے۔ اب جو تذکرہ ہے منافقین کا ہے، منافق کا بارے میں آگے گفتگو ہو رہی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جڑا اتوں ہور ہوئے تے وچوں ہور ہوئے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ منافق ہیں جن کو رب فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، لیکن یہ مومن نہیں۔ یہاں منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق جو زبان سے کچھ اور کہے اور دل اس کا کچھ اور کہے، زبان کہے کہ میں اللہ کو مان رہی ہوں، دل جو ہے وہ رب کا انکار کر رہا ہوں، تو دل اسلام کا جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے انکار کرے، اسلام کی ہر روز بروز ترقی دیکھ کر جو منافق تھے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ موقع دیکھتے رہتے، یعنی مسلمانوں کی ترقی ہو لگ پئی، ہر روز جو ہے وہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، مال غنیمت بھی آتا ہے، اللہ نے وہ عزتیں دینی شروع کر دی۔ انہاں سوچا با کیوں نہ ہوئے اسی بھی نہ وچ وڑ کے اتوں اسی بھی کلمہ پڑھتے ہیں تے وچ وڑ کے اسی بھی فائدہ جڑا ہے لیندے رہیے، حاصل کرتے رہیے۔ تو بخلے تو سر عام اسلام کا یعنی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو مقابلہ نہ کرتے ہوئے سوچا اسی نبیش پڑھ جانے ہیں، اتو کلمہ پڑھ کے فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ تو جب ہجرت سے پہلے جو ہے اسلام، ہجرت سے پہلے کا جو مسلمان ہیں اس وقت کوئی بھی منافق نہیں تھا، وہاں پہ کوئی بھی منافق پکے ٹکے مسلمان ہیں، اس کی وجہ پر چند کان تھوڑے ہاں۔ اس ٹائم جنہاں مسلمان ہونا آئی انہیں ڈھیر ساری آزمائشاں جو گزرنا آئی، امتحان جو گزرنا آئی، ڈنڈے سوٹے تلواراں پاؤندیاں، جڑے مسلمان ہوندے ہیں انہاں لمیاں پا کے مار دیاں، کدی نماز پڑھدے ہیں پھر ساڈی نبی تنگ کیتا گیا، اگر حضور کو تنگ کیتا گیا تے حضور دے سنگیاں بھی تنگ کیتا گیا، جڑے چند ایک صحابہ ہیں، بلال حبشی، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، جتنے بھی پہلے یعنی ہجرت تو پہلے جنہاں اسلام قبول کیتا ہے وہ بڑی آزمائش جو گزرے، بڑی سختیاں مصیبتاں تو بڑی ماراں کھادیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں، بھوکاں برداشت کیتیاں، لیکن پھر بھی انہاں اسلام کو چھڈیا نہیں۔ اس ٹائم منافق انہاں دے اندر شامل نہ ہو سکتے، کیونکہ ان دے اگے آزمائش جو ہاں تے کیڑا بندہ مطلب اسلام کو منتا ہی نہیں ڈھڈو، اس کو کیڑی لوڑ ہے انہاں دے نال رل کے لتر کھانے دی، ڈنڈے کھان بھی، مار کھان بھی، تکلیفاں برداشت کرنے بھی۔ لہذا ہجرت تو پہلے مسلمان تھوڑے ہاں تو انہاں وچ کوئی بھی منافق نہیں،
لیکن جب مدینے کے اندر اسلام نے ترقی کی تھی، اسلام روز بروز بدلنا شروع ہو گیا، تو اس ٹائم یہ شامل ہو گیا چلو یہ نہ ہوئے باسی مطلب کافروں میں تو مرینے اسی رہتے بھی بڑھ کے فائدہ اٹھانے ہیں تو اتنے جا مسلمانہ چاہ کے آنے سے بڑھے نہ آنے تو کافروں میں چاہ رہے باسی ہوں کیوں نہ جلہ بڑھا رہے اسی کافر اسی کو نہیں مان لیا تھا اسی پاس فائدہ اٹھانے واسطے ہوتے گیا ہے۔ تو انہوں نے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن کوئی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی وہ داخل ہو کے مسلمانوں میں مسلمانوں کو کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مسلمان کو آپ میں مشورہ کرنا، انہیں شیطانہ منافقہ نے جا کے کافرہ دس دینا پر ہمارے خلاف آج آنی گل بات ہو رہی ہے، یعنی شیطان کو نے راز جو ہے ان کو آگے جا کر پہنچانا ان کا کام ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، تو وہاں صرف وہ لوگ جو ہے وہ قبول کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، تو صرف ہجرت کے وقت وہی مسلمان جو پکے ٹھنکے ہجرت سے پہلے تھے، جو اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنے والے تھے جو تھے، اس لیے ان کا مقام سارے صحابہ میں بلند ہے، وہ اولون میں ہے، السابقون الاولون والمہاجرین، تو ان کا شمار اولین میں ہوتا ہے، تو ان کا سارے صحابہ میں مقام شان بلند ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں بڑھیاں چلیاں، مصیبتوں میں گزرے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ آمنا باللہ، وہ ایمان کہتے تو ہے کہ ہم باللہ اللہ پر لائے، وبالیوم الآخر آخرت پر لائے۔ تو آگے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن کا، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اللہ کے نزدیک مومن وہ ہے جو دل سے بھی کلمہ پڑھے، یعنی زبان سے بھی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ، اور اس کا دل بھی تصدیق کر رہا ہو لا الہ الا اللہ، زبان بھی کلمہ پڑھ رہی ہو اور ساتھ دل بھی کلمہ۔ ایسی کسی کی تعریف کرنی ہے ڈیڑھ ہونا بھی مندر کے تگڑا ہو گئے تھے، اسی بڑے چنگے ہو ڈیڑھ کو مطلب دل زیادہ مدد آپ کوئی نہیں، ٹھیک تو دی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تم بڑے چودھری صاحب ہو، تم بڑے کمال ہو، مطلب کوئی اپنی بات کرنا واسطے، لیکن دلوں وہ دی نہ کوئی عزت، نہ کوئی دی قدر، نہ کوئی جو زبان نہ کہہ رہے وہ دے تو کہہ نہیں دیا، تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے مومن اس کو کہتا ہے، مسلمان اس کو کہتا ہے جو زبان سے کہے وہی اس کا دل بھی کہے، جس کے ساتھ نفرت ہے اگر زبان سے اظہار ہے تو پھر دل بھی اظہار کرے، اگر دل اظہار کر رہا ہے نفرت کا تو پھر زبان بھی کہہ دے کہ ہمیں دل سے نفرت ہے۔ تو اس لیے مومن وہی ہے جو دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، قیامت کو مانے، جنت دوزخ کو مانے۔ تو جیڑا انتوں تو منتا ہے اسلام آ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ قیامت والے دن کافرت ہوتے بھی تھلے کے اگی گرم کر جائے وہ دے وچ اس کو منافق کو سٹیا جا سیدھا قیامت والے دن منافق جو ہے اس کو کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ منافقت کرتا ہے اوپر سے اور نیچے دل میں، اور کافر جو زہر ہے وہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے، واضح ہے، لیکن منافق ایسا کمینہ ہے کہ دل سے کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہ رب کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی رسول خدا کو پسند ہے۔ باقی فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں رب کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو۔ تو یہ فریب اللہ سے نہیں اللہ کے رسول سے کرتے تھے، یہ اللہ سے نہیں فریب، حقیقت میں رب سے دھوکہ نہیں، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن تھے
اور اپنے دلوں آدھے اڑناسی حضور نو دال آیا ہے، نبی پاک نو مسلمان دال آیا ہے، اسی تے کلمہ پڑھے نہ کوئی نہیں، انہاں نے جی با کلمہ پڑھیا ہے، انہاں دو کھاتے ہی اسی مطلب دادا پا لائی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو بتا دیا جو میرے رسول سے فریب کرے وہ رسول سے ہی نہیں، وہ مجھ خدا سے فریب کر رہا ہے۔ جو اللہ یعنی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ دال آیا ہے، وہ حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے رب کو یعنی دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس دھوکہ بازی کا وبال رب نے فرمایا کہ تھوڑے اتنے ہی ہونا ہے۔ تسی جڑا دے نا اسی رسول اللہ یا مومنان دال آیا دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا عذاب اللہ فرما رہا ہے، اس کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ اسلام جو ہے رسول اللہ کا جو دین ہے اس کا تم کچھ بگاڑ سکتے نہیں، اس نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اس نے تو پوری دنیا میں اسلام کے پرچم میں بلند ہونا ہے، تو اس کا تم کیسے بگاڑ سکتے ہو؟ جس اسلام کا پرچم خدا بلند کرے اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تابع و درخشاں رکھنے کا ذمہ اللہ کریم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا اسی فریب رسول اللہ نے خدا دے رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں رب کو فریب نہیں دے رہا ہے مگر اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس حقیقت کو نہیں یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی اور بیماری، بڑھا دی ان کی اور بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ دلوں اپتوں گل ہور ڈیٹو ہور، تو یہ جھوٹ بولتے تھے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں جو عداوت اور جو کہ جذبات پرورش پا رہے تھے ان کو اللہ نے بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ رب نے کہا کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اور میں نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی بھی بیماری لگ جائے اس کی دوائی لینی چاہیے، جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، شفا خدا دیتا ہے، لیکن اس بیماری کا علاج ہر وقت کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ان کی بیماری جو ہے رب نے ان کو بتا دیا کہ یہ بیماری تمہیں جہنم کے گڑھے میں لے جائے گی، جو تم جو ہے وہ دن بہ دن یہ برائی سے مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہو، آگے نکلتے جا رہے ہو، تو وہ ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، انہوں نے کہا جائے نا زمین کے اندر فساد ہے نہ پھیلاؤ، تو اس عید میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل بھی پیش کی جا رہی ہے، اور وہ دن رات فساد پھیلا کر اسلام کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑ دو، وہ الٹا آگے مسلمانوں کو گھورتے ہیں، مسلمانوں کو گھورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم تو بڑے عمل والے ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو جو ہے وہ دین جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ جب ان کو کہا گیا یہ فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے اصلاح کرنے والے ہیں، ہم بڑا عمل والے لوگ ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ اندر سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں آپ دائیں بائیں جدھر نظر اٹھائیں، نئے نئے دھڑے، نئے نئے فرقے، نوے نوے فرقے پڑھتے پہنا مسلمانوں سے ہر روز پرانا مسئلہ تھے، ہر بندے پتہ ہے اہل سنت والجماعت کی، ہر بندے علم میں، تو نئے نئے جو فرقے بن رہے ہیں انہوں نے آج یہ نہ بندے سے پتر پڑھو گے نوے فرقے نوے دھڑے نہ بناؤ، وہ آدھے اسی بڑے امن آ رہے ہیں، تو ہم تے پتہ ہی کوئی نہیں، تسی تے ساری عمر گمراہ گئے، حتیٰ کہ پیو دادا بھی سنی ہے، پردادا بھی سنی ہے، لکڑ دادا بھی جو ساری نسل سنی،
یہ وچوں نواں مسلمان جم پیا ہے، اے مطلب صرف اہل سنت نو مشرک نہیں پیادا، وچوں اپنے پیو بھی مشرک پیادا ہے، دادے بھی مشرک پیادا ہے، پردادے بھی وچوں ساری نسل بھی مشرک بناتا پیا ہے، خود جم بھی مشرک لے۔ تو یہ جو نئے فرقے ہیں یہ فساد پھیلانے والی بات ہے، یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جاتا، ایک طاقت ہوتی، ہر آنے والے دن ایک نیا فرقہ اٹھ رہا ہے، کوئی کسی اسلام کی چیز پر اعتراض کر رہا ہے، اگر ان کے بانیوں کو کہا جائے جنہوں نے نئے نئے فرقے بنائے ہیں، بانی جو ہے ان فرقوں کے، ان کو کہہ رہے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بڑی مسلمانوں میں محبت ڈال رہے ہیں، پیار ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ اب شیعہ مسلک بن گیا، وہابی بن گیا، فلاں بن گیا، حدیث بن گیا، تو شیعہ سنی آپس میں نہیں ملتے، وہابی سے نہیں ملتے، وہ ان سے دور، یعنی الگ الگ ایک دھڑے بن رہے ہیں، تو امت تقسیم ہو رہی ہے، امت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک فرقے کا مرتا ہے دوسرا خوش ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دوسرا جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا، اگر ایک مسلمان بھوکا ہے تو دوسرا احساس کرتے ہوئے اس کی مدد کرتا، اس کا تعاون کرتا۔ اب یہ فرقوں میں سے جب کوئی مرتے ہیں تو پھر دوسرا خوش ہوتا ہے، جنگا جانمان مار گئے، پھڑک گئے، تو ہر فرقہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی لنگر کا لالچ دے کر، کوئی کسی چیز کا لالچ دے کر، آؤ جی ساڑھے اللہ ہو۔ تو یہ امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اکٹھا نہیں کیا جا رہا۔ تو حضور ضیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نئے نئے فرقے بنانے والے بانی مولوی ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ امت کو مزید تقسیم نہ کریں، بلکہ امت کو جوڑے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ملک دشمن جو ہے ہمارے اوپر جب مسلط ہوتا ہے اس وقت بھی ہم ایک نہیں ہوتے، جس کی حکومت دوسرا ہوتے تو دوسرا حکومت کرانے وغیرہ، یعنی پاکستان کے تحفظ واسطے، پاکستان کی حفاظت واسطے سن بابی شیعہ سنی جو یہاں سب ایک ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ بھی بات ہے کہ سیاسی ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں، اختلاف میں آگے نکل گئے ہیں کہ ہم دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم دوسرے کا یعنی کافر تک بنانے کے لیے، سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بھی بنانے کے لیے ہم اسے فلاں ہے، اختلاف کو اختلاف رکھیں۔ تو جہاں پاکستان کی بات آئے سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں سیاسی لیول سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن ہم کہیں بھی مسلمان اکٹھے نہیں ہیں۔ اگر ملکوں کے لیول میں بات کی جائے تو ہر ملک اپنا اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک اکتوبر امریکہ جو ہے وہ بم برسا رہا ہے، اسرائیل یہودی جو ہے وہ بم برسا رہے ہیں، تو دوسرے مسلمان ملک جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، پہلی باری آئی مرتا رہے نہ دیکھ سورے۔ تو جہاں ایسا اسلام میں نہیں ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنے بھی ہمارے اسلامی حکمران بادشاہ گزرے ہیں، یہ سمندروں کے سینے چیر کر وہاں مدد کو پہنچتے تھے، مسلمانوں کو بچاتے تھے، ایک ایک جان بچاتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہے، اسرائیل عورتوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو روزے کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم ملکی لیول میں بھی اتنے تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے مرنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ جو ہے آزمائش ہے، ہمیں اس کا بھی قیامت کے دن ہمارے حکمران جو خاموش ہیں ان کو اس کا حساب کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو آگے فرمایا قالوا انما نحن مسلمون، یعنی ہر فرقہ اپنی جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اسلام فرقوں جو مسلمان ہیں جو مذہبی فرقے ہیں کو دیکھیں، کوئی وضو جڑا پیروں میں شروع کی دکھ ہوتا ہے، کوئی جڑا ہاتھ چھڑ کے نمانا، کوئی بن کے نمانا، کوئی ایک مسئلے سے بھی ایک نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک نیا نیا مسئلہ اور ہر آنے والے دن نئے نئے مسئلے۔ نماز جنازہ پہ متفق نہیں ہے، نماز پہ متفق نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ قرآن میں واضح زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن بعض ایسے فرقے بھی ہیں جنہوں نے صاف زکوٰۃ کا انکار ہی کر دیا ہے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہیں نئے نئے فرقے جو ہیں وہ ان میں نئی نئی تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ تو
یہ بھی قابل افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو سے ہمیں بچائے جو لوگوں کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم ہی سنوارنے والے ہیں۔ وہ کافر جو ہے منافق کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں لوگوں کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرما رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہی فسادی ہیں۔ لیکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے صحابہ کرام، جس نے اللہ فرماتا ہے کہ میں آخیا ایمان لیا ہو انج جنہیں میرے محبوب نے صحابہ نے ایمان لیا ہے۔ اس وقت کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کو وہ پاگل کہہ رہے ہیں، کون؟ منافق، کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان جو ہے وہ لے آئے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خود ہی بڑے سمجھدار ہیں۔ تو رب فرما رہا ہے آمد بے وقوف وہ نہیں تم ہو، وہ نہیں تم ہو، اے منافقوں تم آمد ہو۔ وہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ جان سب کچھ اسلام واسطے قربان کر دیتا ہے۔ آج بھی وہ دور آ گئے، وہ دور ہے نا منافق کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے، جو نعوذ باللہ ہم ایسا لفظ بار بار نہیں بولتے، صحابہ کے بارے میں جو توہین والا لفظ اس وقت منافق بولتے تھے، کافر بولتے تھے۔ آج کچھ بدبخت کلمہ پڑھ کے ان صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کر رہے ہیں، جس طرح کافر جو ہے وہ باتیں بناتے تھے ان کے ایمان میں شک کر رہے ہو، جن کے ایمان کو رب کہہ رہا ہے ایمان لینا ہے تو میرے نبی نے اجارہ ہار لیا، میرے آپ محبوب نے سپہ سلارہ ہار ایمان لے آؤ۔ جنہیں صحابہ کرام نے ایمان لیا ہے پھر ایمان لے آؤ، پھر جان بھی قربان، پھر مال بھی قربان، پھر اولاد بھی قربان۔ غزوہ ہجرت کو پہلو، غزوہ بدر میں کھلاؤ، غزوہ احد میں کھلاؤ، یا جتنے بھی معرکے یا دنیا میں جس دور دے اندر مصیبتاں تکلیفاں آئیاں نے، اے لوگ جڑے پہاڑ ہر جم کے مصطفیٰ نال کھڑے ہوئے نے، اج کسے نوں دین اسلام دی وجہ تو یا مسجد دی وجہ تو کوئی بندہ اونچا بول دے، گال کڈ دے، اسی آدھے مولویاں دے کم مولوی جان نسا پھیرنا کوئی نہیں۔ او کیڑے لوگ نے جڑے کافراں دیاں تکلیفاں مصیبتاں مار مار کے چہرے سجا دیتے کافراں نے، لوگوں شہر مکہ دے اندروں کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ دے نال نے، مکے دے اندر بھی نال نے، مدینے دے اندر بھی نال نے۔ پھر انہاں ہار ایمان سن بھی لینا چاہیے جنہاں دے بارے میں اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ ایمان انہیں لے آؤ جی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے آتا ہے۔ تو وہ یعنی دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال، ہمارے پاس بڑی دولت، ہم کفر میں امیر ترین ہیں، لیکن ایک طرف یہ دنیاوی یہ فانی زندگی کو اپنانے والے، اس فنا ہونے والی زندگی سے محبت کرنے والا وہ کفر ہے، اور دوسری طرف وہ میرے آقا کے صحابہ جو فانی نہیں باقی زندگی کو اپنانے والے ہیں، جو باقی زندگی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ فانی زندگی کے پیچھے آج ہم بھی فنا ہونے والی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہمیں ضرورت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ دنیا جو ہے اچھا، میرا بیٹا آگے ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی اچھا جا کاروبار ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، ایک کوئی بال گیا افسر ہوئے، یعنی اس بارے میں ہر بندہ سوچتا ہے، لیکن اس بارے میں گھٹ سوچ دے کہ میرا بیٹا دین کا خادم ہوئے، میرا بیٹا اسلام کی خدمت کرنے والا ہوئے، میرا بیٹا مصلی
رسول تے کھڑا ہو کے امامت کرانے والا ہوئے، لہذا اصا بھی انہاں منافقہ والے کام شروع کر دیتے، دنیا کے پیچھے لگ گیا، اتوں ہور بول دیا، اندروں ہور بول دیا، آدھے میاں دین تو بنا وہاں کوئی نہیں، مرنا ہے حساب کتاب دینا ہے، لیکن اس حوالے نہ دین کے مطابق چلنے واسطے تیار کوئی نہیں، دین اتنے خود بھی نہیں چل رہے اور اپنی اولاد کو بھی چلانا نہیں چاہ رہے۔ تو برادران اسلام وہ ہی پتہ چلے تھا نا کہ اسی اپنی اولاد کو بھی دین پڑھائیے، اپنی اولاد کو دین سکھائیے، اور پھر انہوں نے کہیے کہ دین کی خدمت کرو، وقت دوڑنا اچھا گزرے یا برا گزرے، جیسا بھی گزرے تسا رسول اللہ دے دین کی خدمت کرنی ہے، تسا اپنی زندگی دین اللہ رسول اللہ دے دین اسلام واسطے قربان کرنی ہے۔ اسی ایک ایک بچے بھی قربان کرنے واسطے تیار نہیں ہیں، اور دعوے ایڈے ایڈے اسی عشق رسول دے کرتے دیا، لیکن انہاں کافرہ نے دنیاوی لحاظ نال اس فانی زندگی کو سب کو سمجھا جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے۔ صحابہ کرام نے آخرت کی دنیا جو ہمیشہ باقی جو ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کو اپنایا، اس زندگی کے لیے تیاری کی۔ اگر اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑا، صحابہ کرام نے بدر میں جانے بھی دی، احد میں جانے بھی دی، خندق میں جانے بھی قربان کی، انہیں پتا تھا جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ اسی انہاں منافقت عقیدہ ساڈا بھی یہ جی بڑھیا پہ ایمان جڑا ہے بس ایتھے ہی ہمیشہ رہنا ہے، بڈھے تو بڈھا بھی کوئی زیادہ ہو گیا ہے، جڑا ٹھنڈے تو مجبور ہو گیا ہے وہ بھی یہ جی بیٹھے ہے بابا اجے 100 سال اور جینا ہے۔ نہیں نہیں، تیری زندگی کا کوئی وصال نہیں، کس ٹائم تیرا آخری سانس آ جاوے، کس ٹائم تیری آخری زندگی کی گھڑی آ جاوے، اس واسطے ہر وقت تیار رہو، ہر وقت اپنے آپ کو تیار کر۔ اپنے 4 بچے ہیں انہاں وچوں کم از کم ایک بچہ تے دین واسطے وقف کر، ایک بچہ تے دین اسلام کی خدمت واسطے پیش کر۔ ایک نہ ایک مسجد جو تنخواہ کتنی لبے دی یا مدرسے میں تنخواہ کتنی ملے دی، ایک ویک میں کہ اپنا بچہ جڑا ہے دین اسلام کی خدمت واسطے پیش کر دیا۔ تو اس حوالے نال سن اس پاسے بھی توجہ دینی پڑے گی۔ اس دنیا نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تیرا بچہ اگر چوکھا بڑا بھی افسر لگ گیا تو کوئی پتہ نہیں تیری خدمت کرے یا نہ کرے۔ اگر تیرا بیٹا دین